حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ الرحمن، الرحمن کا مطلب واضح ہے۔ علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن اس کی خبر۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور انسان کو سکھایا بیان یعنی بولنا، اپنی بات کو ایکسپلین کرنا۔ بانا یبینو، بینونتن کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ طلاق بائن کا لفظ سنا ہوگا، یعنی وہ طلاق جس میں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائن ہوتی ہے۔ رجعی کا مطلب مرد کو رجوع کا حق ہے، بائن کا مطلب بینونت ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے۔ بین واضح کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حق اور باطل بالکل جدا جدا ہوتے ہیں۔ تو مبین بیان کرنے والا، تو بیان اسی سے نکلا ہے، ظاہر کرنا، ایکسپلین کرنا، جس میں آپ صحیح اور غلط کو یعنی واضح کر سکو آپ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہیں۔ حسبان حساب کو کہتے ہیں، یعنی ایک اندازے کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی تکا نہیں ہے کہ بے تکے جو منہ اٹھائے جہاں مرضی جا رہا ہو، سورج اور چاند اس طرح سفر کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک حساب کے، ایک کیلکولیشن ہے سورج اور چاند کی، اس کیلکولیشن کے حساب سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کہتے ہیں بیلوں کو، بیل نہیں ہوتی جو بغیر تنے کے پودے ہوتے ہیں، اور شجر کہتے ہیں جو تنے والے ہوتے ہیں۔ تو بیلیں اور جو تنے والے پودے یا درخت ہیں، یسجدان یہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ والسماء رفعہا، اور آسمان، رفعہا اس اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا۔ ووضع المیزان، اور رکھ دیا اس نے ترازو۔ کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو اس کو میزان کہا جائے گا، یہ اس میں آلہ ہے۔ وزن یوزنو پڑھا جاتا ہے، وزن یزنو وزنن، ضرب یضربو ضربن کی طرح وزن کرنا۔ تو میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں۔ آلے کا مطلب کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع کی تھی، شروع کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اصل میں تھا میوزان، وزن سے، مفعال کا وزن، تولنے کا آلہ، یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو میں فرق کرنے کا، چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ اصل میں تھا ان اللہ، تو ان مصدریہ ہے، لئلا تطغوا فی المیزان، مصدریہ نہیں ہے، لئلا یہاں لام محذوف ہے، یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا کہ تم سرکشی مت کرو، فی المیزان تولنے میں، کسی بھی چیز کو ناپنے میں تولنے میں سرکشی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، صحیح صحیح تولو۔ اچھا، وضع المیزان، ہاں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ قسط انصاف کو کہتے ہیں، یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور تولنے میں خسارہ مت کرو، کمی مت کرو۔ اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین کو رکھ دیا اس نے، لِلْأَنَام مخلوق کے لیے، انام مخلوق کو کہتے ہیں۔ فیہا فاکہۃ، جس میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ ذات الاکمام، چھلکوں والے، کم غلاف کو کہتے ہیں، چھلکے نہیں غلاف، یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں نا عربی میں، اور اکمام اس کی جمع آتی ہے۔ تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف ان کو کہا جاتا ہے۔ تو کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق کیا جائے گا یہاں پہ۔ والحب ذو العصف، اور دانے یعنی غلہ، دانے سے مراد گندم، جو، اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس کو حب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، فالق الحب والنوا، نوا گھٹلی کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے ہوتے ہیں جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں۔ والحب ذو العصف، اور اس نے غلہ پیدا کیا، ذو العصف چھلکوں والا۔ عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاریوں، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے۔ والریحان، ریحان کا معنی خوشبو بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو تو اس کو بھی ریحان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان، اور بقیہ کھانے کی چیزیں
اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی، قرآن میں یہ خوشبو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم سورہ واقعہ میں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے، ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، خوشبودار کھانے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جنات اور انسانوں تم دونوں، کما کا مطلب تم دونوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذب تکذیباً جھٹلانا، چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا ہو، تو وہ چونکہ آگ میں پکائی ہوئی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ کے لیے، یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی کی طرح صلصال تھی وہ۔ تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی تھی۔ تو جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے، تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی تھی، اور صلصال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے کہ جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے اس میں سے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو فخار کی طرح تھی۔ فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا یہ، یعنی پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے یعنی جنات کو، من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو۔ جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے جس میں گیس جل رہی ہوتی ہے۔ لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں من مارجن۔ اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے جس میں وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسانوں۔ رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، دو دریا چلا دیے، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور یعنی پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا، تو یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے۔ مرجا یمرجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید یہ انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہو، واللہ عالم۔ مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے، یلتقیان، التقا یلتقی، ملنا، باب افتعال سے ہے، لقی یلقا، لقاء کا معنی بھی ملنا، التقاء کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو یلتقیانی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا، تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یَخْرُجُ مِنْهُمَا، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان ایک مخصوص پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، یعنی جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون، تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین، پھر التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار۔ جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو بولتے ہیں، یا پانی میں چلنے والی جو بھی جہاز ہو، سمندر، کشتی ہو، سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی جمع جواری۔
وَلَهُ الْجَوَارِ اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں المنشآت اٹھی ہوئی. انشأ ینشئ انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے. کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشأ جس چیز کو اٹھایا جائے، المنشأۃ اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، یعنی کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. فی البحر سمندروں میں، کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح. مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے. اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نعمتوں کا. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے. حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا. اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت، دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو. تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں. تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو، اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا. آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا. ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے. تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا. تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا. یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں. تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا. اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر. اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا ہے کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے. اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن. کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ جب خدا کا انکار کرتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے. اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن. رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے. حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا. اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیسٹ کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے. تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے. اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے. پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے. اسی عقل نے ہومو سیکشولیٹی کو دنیا میں
پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا، تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے، لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی۔ علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے۔ وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ، وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے۔ جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے، تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے، تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت، جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا، کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے جیسے یہ جو کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے، تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھ دیا اس نے۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں۔ اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی چیز جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے، کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میزان رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے، یہ ترازو اسی لیے تو تھا۔
آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دی آپ نے. یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے. سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں. گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں. آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں. وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں. عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. آپ دیکھیں نا، یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے. اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے. تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا. اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو. اس کو سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو. جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا تول کے دیا کرو، اس میں گھاٹا مت کیا کرو. تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ. تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا. وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے. تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، اس نے زمین کو رکھ دیا یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا للانام، مخلوق کے لیے. بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے. تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق، یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں ہو سکتا. مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا، کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں ستارے سیارے تھے، تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں، زندگی کی بہاریں ہوں، درخت ہوں، انہار ہوں. قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. چاند بھی یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام، مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے. وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے، تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی 23 ڈگری، ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو، خود بخود نہیں ہوا. اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا، تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا. اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری. اگر سیارہ ٹکرایا، مجھے نہیں پتہ، سائنسدان لوگ بولتے ہیں. فیہا فاکہۃ، فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا، صرف پانی پیدا نہیں کیا، بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں، یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دیں. فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں. فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بہ، جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر، جیسے انار ہے، انگور ہے، سیب ہے. اور والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے.
یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور دانے وہ چھلکوں والے، ہر دانے کے جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا، ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے پتے ہوں، تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں، یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، بھوسا جسے کہتے ہیں ہم، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، بھوسے کو بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے، آج تو سائنسدانوں نے یہ بات، ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور خوشبودار ترکاریاں، خوشبودار غذائیں، ریحان کا مطلب رزق بھی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز، اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے، یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے؟ اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے، یہ ایسا کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورت تلاوت کی گئی، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی، تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات نے فوراً کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو انسان کو بھی چاہیے بزبان قال یا بزبان حال یہ الفاظ دہرائے، اور کافروں کی طرح مت ہو جائے کہ بس اس کائنات میں کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، لیکن غور و فکر کر کے اپنے خالق تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم ملحدین اور ایتھیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو پکی ہوئی مٹی کی طرح ہے۔ اس کی حقیقت پورے طور پر اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس مٹی میں پانی میں گارا ملا کے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا وہ پروسیس چند لمحوں کا تھا یا کروڑوں اربوں کھربوں سال کا تھا، قرآن اس سے خاموش ہے، اور جن باتوں سے قرآن خاموش ہے ہمیں اس پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ ایک سڑی ہوئی مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، یعنی اس مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا گیا جس سے اس میں اسمیل پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی۔ یہ قرآن اس کا بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ پتا چلے کہ مادی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جس میٹیریل سے بنے ہو وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشک و عنبر کو ٹیلوں سے تمہیں بنایا گیا ہو، یا مشک و عنبر ملا کے سونے اور چاندی سے تمہیں بنایا گیا ہو، لہذا تمہاری فضیلت اللہ کی نظر میں مادی حیثیت سے نہیں ہے، وہ تو جانور بھی مٹی سے بنے ہیں، تمہاری حیثیت ہے تمہاری مینٹیلٹی کی بیس پہ، تمہاری روحانیت کی بیس پہ، اما شاکرن و اما کفورا، کون ہے جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اور کون ہے جو خواہشات میں پڑ کے جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ تو انسان کو فضیلت اعمال کی بیس پہ ہے، اس کی باڈی کی بیس پہ نہیں ہے انسان کو فضیلت۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور فرمایا جنات کو اس نے بنایا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے۔ کیسے بنایا اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے۔ آگ ظاہر ہے کہ انرجی ہے، تو انرجی سے اللہ نے چیزوں کو بنایا، فرشتوں کو لائٹ سے بنایا ہے، روشنی سے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی سائنسدان تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، تو سائنسدان نہ اعتراف کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ سائنسدانوں کے اوپر کی چیز ہے، یعنی یہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے، عین ممکن ہے پہنچ جائے مستقبل میں۔ تو خوب سمجھ لیں، سائنس جب کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو دو وجہ سے، یا تو اس بیس پہ کہ وہ سائنس کے حدود میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ انکار کرتی ہے، تو یہ انکار معتبر ہوتا ہے، مانا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ سائنس کے ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے، تو جب پہنچے ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے علم کے لیول سے باہر ہے۔ ہاں سائنسدان یہ دعویٰ کر دیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب پر ہم مطلع ہو گئے ہیں، پھر ہم کہیں گے بھائی جب آپ کو سب پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں پتا آپ کو، لیکن سائنس نے ظاہر ہے ایسا دعویٰ کیا نہیں، اور شاید قیامت تک کر بھی نہ سکے۔
انسان کی دماغ اور عقل علم بہرحال محدود ہے۔ فرمایا رب المشرقین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی مٹی سے انسان کو بنانا اور جنات کو بنانا اور تخلیق کے مراحل سے گزارنا انسان کو، اور پھر یہ زندگی کی نعمت دینا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتے ہیں رب المشرق و رب المغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا اور بہت سارے مغربوں کا مالک ہے۔ اور یہاں قرآن کہہ رہے ہیں دو مشرق اور دو مغرب۔ کس طرح سے تطبیق ہے بھائی؟ اگر سورج جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان تمام کو ایک ہی سمت قرار دیا جائے، کیونکہ چار سمتیں ہیں نا، تو پھر ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے، کیونکہ چار سمتیں ہیں۔ اور مشارق کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکلنے میں جو بھی کنٹریز ایکویٹر کے دائیں یا بائیں جانب ہیں تو روزانہ سورج اپنی ڈائریکشن مشرق اور مغرب میں چینج کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا، چاہے وہ 1 ڈگری کا فرق ہو یا 0.001 ڈگری کا فرق ہو، وہ ہوتا ضرور ہے۔ صرف ایکویٹر ایسا ہے جس کا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، جو ایکویٹر پہ جو کنٹریز ہیں جو بالکل ہی بیچ میں ہیں، ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق کو چینج کر رہا ہوتا ہے، روزانہ مغرب بھی چینج ہوتا ہے اس کا، یعنی غروب کی سمت کی ڈائریکشن بھی اور نکلنے کی ڈائریکشن بھی۔ تو اس لیے ان 365 مشرق ہوتے ہیں جو سال میں 365 دنوں میں، اور 365 مغرب ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مشارق جمع اقصا ہے، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک ہے۔ اور مشرقین کا مطلب کیا ہے کہ سردیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے، اور گرمیوں میں بالکل اس کے مخالف سمت میں چلا جاتا ہے، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ یعنی مشرق کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا اور مغرب کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب کا مالک ہے۔ مالک کا مطلب یہاں بھی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے انسان کی خدمت کے لیے اس نے سورج میں بھی موومنٹ پیدا کی ہے، کہ ایک تو مشرق سے مغرب ڈوبنا بھی ہے اور روزانہ ڈائریکشن چینج کرنی ہے تاکہ موسم چینج ہو، اور موسموں کی وجہ سے جو زمین میں تغیرات ہوتے ہیں وہ تغیرات پیدا ہوں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں یعنی اے جنات اور اے انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے 2 پانیوں کو ملا دیا اس طور پر کہ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دریا کا پانی سمندروں میں گرتا ہے تو وہ پوائنٹ جہاں دریا کا پانی سمندر میں گر رہا ہوتا ہے وہاں 2 پانی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دریا گھوم گھوم کر آتے ہیں سمندر میں، پھر سمندر دوبارہ بادل بن کے برستے ہیں، تو یہ پروسیس کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے جس سے انسان پوری دنیا میں سیرابی حاصل کر رہا ہے۔ تو کڑوے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے، اگر یہ سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا سڑ جاتا، اس کو اللہ نے کھارا رکھا، اور دریاؤں کا میٹھے پانی کو اللہ نے چلا کے سمندر میں گرایا تاکہ پانی کا ایک سائیکل چلے اور لوگوں یعنی انسانوں کو پانی ملتا رہے۔ سائیکل ہوتا ہے نا، نائٹروجن سائیکل، سائنسدان لوگ بولتے ہیں کہ اس طرح سے پورے سسٹم چل رہا ہے زمین میں، کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی، گھوم پھر کے پھر ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے 2 پانیوں کو چلانے کا، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ سمندر میں 2 پانی ایسے چل رہے ہوتے ہیں، میٹھے اور کھارا پانی، اور بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو چھپا ہوا پردہ ہے، اور وہ دونوں پانی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے۔ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت بھی ہے، یہ سائنسی اصول بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے لیکن یہ لاجک کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور پھر اس کے فائدے بھی ہیں کہ میٹھے پانی کے الگ فائدے ہیں، کھارے پانی کے الگ فائدے ہیں۔ میٹھے پانی کی الگ مخلوق ہے، الگ چیزیں نکلتی ہیں، کھارے پانی کی الگ مخلوق ہے، اس سے الگ چیزیں نکلتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور دونوں اپنی لمٹ سے تجاوز نہیں کرتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں جو ہم زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مرجان پتھر ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت، تو یا تو دونوں کے مجموعے سے کچھ میٹھے سے نکلتے ہیں، کچھ کھارے سے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کھارے پانی سے نکلتی ہو، دوسری قسم میٹھے پانی سے نکلتی ہو، دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں اس آیت کے۔ تو یہ زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی زندگی کو اللہ نے انٹرٹین کیا ہے زینت کی چیزوں سے۔ اگر دنیا میں زینت نہ ہوتی، انسان بس ایک
وہی جنگلوں میں جیسے جنگلی لوگ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں نا درختوں کے پتے باندھ کے، ایسے ہی گھوم رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا کیا خوبصورت خوبصورت پتھر اور موتی ہیں جو ان سمندروں کی تہوں سے تم نکال کے زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور صرف زینت نہیں، اس میں بزنس ہے، کروڑوں کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے اس کا، اور لاکھوں لوگوں کی روٹی روزی اس سے وابستہ ہے جو ان پتھروں کا اور ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا تو سمندر کا ایک کام ٹریولنگ کو آسان کرنا اور بزنس کروانا بھی ہے. سمندر کی تہ پہ بڑے بڑے جہازوں کو جو پہاڑ جیسے ہوتے ہیں رکھ کے ہم منوں ٹنوں سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے موو کر لیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ہوائی جہاز کے ذریعے یہ کام بہت مشکل ہے، ایندھن بہت استعمال ہوگا. ٹرین کے ذریعے یا بسوں کے ذریعے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ ایندھن استعمال ہوگا. لیکن پانی کیا کرتا ہے، وہ کم وسائل میں آپ کی تجارت کو آسان بنا دیتا ہے. آپ بحری جہازوں کو دیکھیں کتنا سامان لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ اگر ہوائی جہازوں میں شروع کر دیں یا ٹرینوں میں یا بسوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ. اسی کے لیے ہیں یہ اونچے اونچے جہاز فی البحری، سمندروں میں، کل اعلام، پہاڑ جیسے. کیونکہ سمندر کی اس نے یہ صفت بنائی ہے جو ارشمیدس کا لا ہے نا، کہ وہ ایک خاص لا فزکس کا اللہ کا بنایا ہوا لا ہے جو پانی پہ اپلائی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجرام جسم کی چیزیں پانی میں ڈوبتی نہیں ہیں، وہ ان کو اپنی پشت پہ اٹھاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں. کیا مطلب؟ یہ لوہا بھی اسی نے بنایا، انسان کو یہ عقل بھی اسی نے دی کہ لوہے کو کس طرح سمندری جہاز میں تبدیل کرنا ہے. اور پھر پانی کے اندر یہ فزکس کا جو اصول ہے کہ اتنے بڑے تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا بہرحال وہ ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے اعمال، مطلب وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے، ایک اچھی دنیا کی زندگی ہم کو ملے اور ایک بہترین آخرت کی زندگی ہمیں عطا ہو یاد رکھے. تو لہٰذا آئیے چلیے اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں. اور آج کیا اعمال ہمیں کرنا ہے، کون سی چیزیں ہم کریں گے دور حاضر جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو آپ سب جانتے ہیں کتنے فتنے، فساد اور کس قسم کا دور ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو دانشور، علامہ اور سمجھدار ہونے کی ضرورت نہیں. مطلب جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یاد رکھیے یہ بڑا ہی فتنوں کا دور ہے یاد رکھیے. اور اس فتنوں کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے فتنے بس دن اور رات آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش کے خطرے برستے ہیں تو ویسے فتنے ہم پر آ رہے ہیں. مطلب جس طرح سے بارش ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک خطرے اس کے مسلسل برستے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فتنے، فساد، برائیاں، حالات جو ہے مختلف قسم کے، مطلب مختلف قسم سے یا تو لوگ آزمائے جا رہے ہیں یا تو پھر جو ہے ان پر عذابات ہم دیکھ رہے ہیں یاد رکھیے. چونکہ اللہ رب العزت ظاہر سی بات ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خوش ہوتا ہے قوموں سے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یا تو پھر اللہ سزا دیتا ہے ان لوگوں کو جن سے وہ ناراض رہتا ہے اور جس پر اس کا غصہ اور غضب ہوتا ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا فتنوں کا دور ہے یاد رکھیں. تو اس دور کے اندر وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ یہ زندگی اچھے سے گزر جائے اور مرنے کی بعد کی جو زندگی ہماری آخرت کی زندگی جو اچھی گزرے. تو آئیے 10 پوائنٹس کی شکل میں آج آپ کے سامنے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس دور میں کرنے والے کیا اعمال ہوں گے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز یاد رکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت ہمیشہ فتنے مطلب فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزمائش کا دور ہے ایک طرح سے. تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے بچائے. تو آج کا پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا یاد رکھیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا. فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، چونکہ جو دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا آزمائشوں کا دور ہے. یا تو پھر ہم نے اپنے اعمال کو اتنے برے کر دیے، بدعملیوں کے نتیجے میں عذاب آ رہا ہے ہم پر. اگر ہماری آزمائش ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے، اور اگر ہم پر عذاب ہے تو اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آزمائش اللہ کا عذاب ہے. عمومی طور سے اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو ہی آتی ہے، اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو آتی ہے یاد رکھیے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دیتا ہے یاد رکھیے جو لوگ اس کو ناراض کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں ہمیشہ اللہ سے فتنوں سے جو ہے پناہ طلب کرنا چاہیے. یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمائی، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آ کر کہا کہ اے لوگو تم اللہ سے پناہ مانگو کن چیزوں سے؟ من الفتن، فتنوں سے، یاد رکھیے، ما ظاہرہ جو ظاہر ہے، منہا وما بطن اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو فتنوں سے پناہ مانگو اللہ سے، جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ نے سنا، صحابہ نے یہ کہا جو حدیث میں آتا ہے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم سب پناہ مانگتے اللہ کی ان فتنوں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کو تلقین کی، اور صحابہ نے فوراً یہ دعا دہرا لی اور کہا کہ اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں تیری جو ظاہر فتنے ہیں اور جو باطن فتنے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم بہت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں یاد رکھیے ہم تمام کو خوب کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں نجات دے، ان فتنوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ان آزمائشوں کے ہمارا جو مرحلہ ہے اس میں اچھے سے گزار دے، ہم کو اس چیز کی توفیق دے کہ چونکہ آزمائش بھی تیری طرف سے آتی ہے، اور آزمائش کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے آتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں توفیق دے، جو آزمائش تو نے دیا اس آزمائش میں ہم کھرے اترے، صحیح سے اس آزمائش سے گزرے، اور یہ زندگی ہماری خیر سے گزر جائے، اور آخرت میں ہمارا جو ہے بیڑا پار لگ جائے، یاد رکھے۔ تو بہرحال ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ پہلا کام ہے دور حاضر میں کرنے والے جو اعمال ہے، جو فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جو فساد سے گزر رہے ہیں۔ آئیے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے جو عمل کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے۔ حالانکہ یہ تو اول پوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اول میں نے اس لیے رکھا کہ فتنوں سے، چونکہ فتنوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلا ہو رکھا، لیکن توحید، عقیدہ توحید پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر نہ ہو تو وہ آزمائش بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں آنے والی، مطلب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا آزمائشوں کا، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے سزا ہو، یاد رکھیں۔ تو توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور جس نعمت کا انسان دن اور رات بھی شکر کرے تو کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس چیز کی ہدایت، مطلب جو نان مسلم ہے اس کو ہدایت دے دے، اور کسی مسلمان کو توفیق دے دے کہ وہ توحید پر قائم رہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں، یاد رکھیے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت ہاتھ پیر بھی نہ دے تو بھی چل جائے گا، لیکن توحید کی نعمت دے، اس لیے کہ یہ چلی جائے تو پھر دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دے، غربت میں زندگی گزار دے، مگر توحید پر ہو، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکلوں میں زندگی گزار دی، بیماریوں میں گزار دی، تنگ دستی میں گزار دی، شہر سے بے شہر آپ کو ہونا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مشکل ہو گئی، زمین پر فساد تھا آپ کے، کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے اگر یہ کام کیا نا کہ آپ توحید پر تھے تو باقی بیڑا انشاءاللہ العزیز پار ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر توحید نہیں تھی اور دنیا عیش و آرام سے گزر گئی، مال و دولت میں گزر گئی، حکومت اور جس کو کہیں گے سب کچھ مل گیا، اولاد مل گئی، اچھا ماحول مل گیا، کھانے کو ملی نعمتیں، زمین جائیداد، یہ وہ اچھا ملک، سب کچھ مل جائے، سلطنت دنیا کی، آخرت میں جو ہے خسارہ، یاد رکھیے۔ تو ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا، یاد رکھیے، توحید پر باقی رہنے کی دن رات کوشش کرنا ہوگی، اور یہ بات کو جانچنا ہوگا، دیکھنا اور پرکھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر کسی بھی قسم سے توحید کی الٹ چیز، وہ کیا ہوتا ہے شرک، وہ آ نہ جائے۔ اس لیے اگر وہ آ جائے تو وہ ایک ایسا کیڑا، یاد رکھے، جو کسی بھی اچھے جھاڑ کو ایسا کیڑے خراب کر دیتے ہیں، جو جھاڑوں کو جڑوں میں لگ جاتے ہیں کبھی۔ تو یہ توحید میں اگر خلل ہو جائے، مطلب شرک آ جائے، تو یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو جھاڑ کی جڑ میں لگا ہوا ہے، اوپر بھی نہیں دکھتا بھی نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہوں، یہ بات کا تہیہ ہوں گا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے، یاد رکھیے، چونکہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے، ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے، یاد رکھ، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی، یاد رکھیں۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھیے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن علماء لگاتے ہیں، سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔
کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا. کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے کوئی بھی عمل کا قبولیت. تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر یاد رکھیے. پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے. دوسرا توحید پر یاد رکھے. آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں؟ یاد رکھیے وہ عمل یاد رکھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے. توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے. تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما یاد رکھیے تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی. مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے اور کھلی کتاب آ گئی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی. اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوں گا. یاد رکھیے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے، کیا عمل ہم کریں. فورتھ کام کو کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے. توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا، ضروری ہے توحید پر رہنا، اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم. اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا. یاد رکھیے اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں، مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کرے. یاد رکھیے یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے. یاد رکھیے دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علم کی مثال کیا ہے؟ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے رہے اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لگے گا اس سے؟ نہیں. لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے. تو علم یہی ہے، علم نور ہے. مطلب دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے. دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے. لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے، یہ بے حد ضروری. یاد رکھیے یہ وقت کی ضرورت ہے. یاد رکھیے آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا. طہارت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیے ہے نا، ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو، حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے. طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اس سے جڑی. یاد رکھیے بہت سارے احکام ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو، مطلب ذہن پاک ہو، خیالات پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے لباس پاک ہو، اطراف کا ماحول پاک ہو، محلے پاک ہو مسلمانوں کے، ہے نا. تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے. ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا تو کیا کرنا ہے ہم کو پتہ نہیں. بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں یاد رکھیے، اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا ہے. یاد رکھیے اور ہمیں جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے، دینی علموں کو حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا اور کہا. اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے. مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے. تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو، سیکھو اور جا کر سکھاؤ، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یاد رکھیں اس کی طلب رکھنا، اس کی تڑپ رکھنا، اس کی سوچ رکھنا، اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں.
لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے، تو لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے. اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے. اور لوگ دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں، صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں، یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب نے حلال و حرام قرار دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے لوگ فتنے میں پڑ رہے، کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. طہارت کے مسائل نہیں معلوم، روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم. جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر کی. ہم یہ سب گمراہیوں سے، اندھیروں سے، فتنوں سے، فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کر دیں ہر طرف. لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو، اس کے مسائل، اس کی باریکیوں کو جانتے ہو، اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. موٹی موٹی جو باتیں جس کو کہیں گے، جیسے ہم فرائض کو ادا کرنا، تو فرائض کو ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے، تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے. کب ہوتے ہیں، کب نہیں ہوتے، کیسے ہوتے، کن حالت میں چھوڑ سکتے، کن حالت میں کر سکتے، اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے، اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا، فدیہ کیا ہوگا، اس کی قضا کیا ہوں گی، سب معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھیے کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو. تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقمیں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے. 2-2 4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں لیکن 200 کتاب لے کر مسائل وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم کو عام کریں اور اس کو حاصل کریں. آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں یاد رکھیے وہ یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا، مطلب اختلاف سے بچنا ہے. مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے، جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے، آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے. آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے. روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، ہے نا، مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے. لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا. تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا، لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا، وہ اختلاف ڈالیں گا. تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اتحاد ہے. اور شیطان کیا کر رہا ہے، توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے اور سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے اس کی، اختلاف ڈالنا. اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے. تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے، خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے، اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے. لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو، وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا. جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں یہ تو ہوگا. کوئی کہے کہ ہم اتباع سنت کی بات مت کہیے اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں ایسا نہیں. کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں یہ تو کہیں گے ہم. اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں. فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے، جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض پرائمری چیز ہے. اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں، سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے. یاد رکھیے کئی فرقوں میں، کئی طبقوں میں، ٹوپیوں سے، شملوں کے کلر سے، ٹوپیوں کی ٹائپ سے، ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں. اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے مرنے سے قریب ہوتا ہے، اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں، سب کو 2-2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے، پھر ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے، سب کو بولتا ہے توڑو، سب توڑ دیتے ہیں. پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو، اس کا گٹھا بناؤ، اب توڑو، تو نہیں توڑتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد رحمت ہے، اتحاد میں ہماری بقا ہے. اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب کا باعث ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے. دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، یاد رکھیے. لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے وہ یہ یاد رکھیے، فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہی ہے. یہ دور سے گزر رہے ہیں، اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے اللہ رب العزت کی.
عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے, اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسا, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں, کوئی عبادت میں دل لگا, یاد رکھیں, اور خاص طور سے عبادت کریں. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے, تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل ہے. یاد رکھیے اس میں خوب اہتمام کرے, چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے. یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے, یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے, اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے, وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے. تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے, اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے, اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے. بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے. اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج کا ہم لیں گے, 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں, جو عمل کرنا ہے, یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے. اور تقوی کا تعلق دل سے, یاد رکھیے. تقوی میری داڑھی سے, تقوی میری ٹوپی سے, تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا. تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا, یہ سوچ کر کے اس کا رب اسے دیکھا. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے, صحیح کام کو کرے. یہ تقوی ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں. یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے. میں کیا کروں گا, اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوں گا. تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی دل کی کیفیت, یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے, یاد رکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, سنیے اس کا ترجمہ, اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے, یجعل لکم فرقانا, تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے. اور وہ کیا ہوں گی؟ فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے. مطلب حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے. حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا, وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دیں گا. پھر فرق کیا فرمایا, وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا. پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہاری مغفرت کر دیں گا. پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل کا مالک. تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے, فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے. اور آج یہ چیز کھو چکی ہے, ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں, محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق, تجارت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ فرقان جو ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے, جو کسوٹی ہے, جو کرائٹیرین ہے, وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا. اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو, اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا قرآن, مطلب اچھائی برائی کی, اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے, ہماری مغفرت کریں گے. اللہ بڑے فضل کا مالک ہے, اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس بات سے واضح ہو رہا ہے, یاد رکھیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا. یاد رکھیے ہر حال میں, یاد رکھیں ہر حال میں, چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں, چاہے میں اکیلے میں ہوں, چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, میں اپنے ہر بار ایسے رہوں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے جب CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے, اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ CCTV کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا, غلطیوں سے بچتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت CCTV تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے, خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے اس سے باخبر ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں, اس کے بڑے فائدے ہیں. اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں, جو فتنوں کا دور ہے, یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں, یاد رکھیے وہ کام ہے, یاد رکھیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے. کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا, بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا ہے. کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے
اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سنیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے، آپ یاد رکھیے، اس کے باوجود بھی آپ 70 to 100 ٹائمس روایت میں آتا ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے، ہم تو کتنے گناہ کر رہے دن اور رات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا۔ اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے، استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے۔ میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے، 8 پوائنٹ ہے اور آگے اور 2 بھی ہے، یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے۔ تقویٰ آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا، صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے، علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت، تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو تلاش کیجیے، جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں ساری ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ لیکچر سے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور سے توبہ اور استغفار۔ توبہ کا میننگ کیا ہے؟ ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف مڑ گیا۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ ہو چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی میں گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے، اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے، یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیے توبہ کی۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے۔ آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈال رہا۔ دیکھیے آپ پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا، آپ 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں میں، تو بس لگا ہے وہ جتنے GB اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو، بس بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ نے، ختم، آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے، باقی بند، لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس پہ پریشانی معلوم، ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم، اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے اسی کو انتہا نہیں۔ ہم اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے، دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے، دین علم حاصل کرے، دنیا بھی حاصل کرے، دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے، اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے، خود علم حاصل کرے، دوسروں کو علم دے، لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے، نوجوان یوتھس کے پاس خاص طور سے، اسپیشلی جو ایجوکیشن میں، آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے، کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں، بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے یاد رکھے، لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا، بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا 2 سال میں، بس پڑھے ہیں، بس کھا رہے پی رہے اور اوبیس بن گئے ہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، تلاوت قرآن میں لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو، نالج کو ڈیسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ، لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو؟ آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ، بزنس میں کہاں ہے آپ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا۔ تو اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا، جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا، صبر کرنا۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے، اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے، یاد رکھیے۔
کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، دکھ آئی، پریشانی آئی، فتنہ آیا، بیماری آئی، بزنس ڈوب گیا، ہاں سب کچھ ہوا، صبر کرنا ہے، نتیجہ ہے مدد آئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ اور پھر فرمائے، اور پریشانی کی بات خوشحالی یقینی ہے، مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے، مطلب جب پریشانی میں ہوں گے، تنگی میں ہوں گے تو اس کا اچھا دور بھی آئے گا۔ تو یہاں جو بات بیان کی، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے، یاد رکھیے، بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی، بات یاد رکھیے، تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے، اور صبر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ میں اپنے لیکچر سے بار بار کہتا ہوں، دو نعمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جس کو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر، پہلا ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ صبر اور شکر بڑے عظیم نعمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کر فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، اجر دیتے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کیجیے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور اگر مصیبت میں ڈالا تو صبر کیجیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو صبر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیے، اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کے چکر میں یاد رکھیے بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے، بگڑ جاتے، تحریکیں برباد ہو جاتی ہے، ملک برباد ہو جاتے، انسٹیٹیوشنز برباد ہو جاتے، شخصیتیں برباد ہو جاتی، گھر برباد ہو جاتا ہے نا۔ بیوی کو شوہر نے کسی حال میں دیکھ لیا، بغیر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا، طلاق دے دی، بس صبر کرتا، تھوڑا پوچھ لیتا ہے کیا ہوا، کسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افواہ اڑا دی، فلاں لوگوں نے فلاں کیا، بغیر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا، بعد میں پچھتا رہے کہ غلطی کیسے ہوگی ہم سے۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بڑی اہم چیز ہے، تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لے۔ آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس دور میں یاد رکھیے صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوائی باتوں، فیک نیوز، میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے بہرحال، جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی چالو، یاد رکھیے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں، یاد رکھیے، تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بیماری پر، صبر تکلیف پر، صبر موت پر، صبر فتنے پر، صبر فساد پر، صبر بزنس کے ڈوبنے پر، صبر کسی اعضاء کے کھونے پر، صبر ہر چیز پر صبر ہے، یاد رکھیے، اور صبر کا بڑا اجر ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا ہم صبر کریں۔ تو یہ 10 پوائنٹس تھے، یاد رکھیے، جو آج میں نے مناسب سمجھے دور حاضر میں کرنے والے اعمال۔ پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور۔ دوسرا ہم نے دیکھا عقیدہ توحید پر راسخ رہے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے ساملے۔ چوتھی بات ہم نے جو سیکھی، یاد رکھیے، دیکھا جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے، دینی علم کو خوب حاصل کرے۔ 5th پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے اور اختلاف سے بچتے رہے۔ 6th پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ 7th پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی اختیار کرے۔ 8th پوائنٹ ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ 9th پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو، ایمٹی ٹائم کو، خالی ٹائم کو، فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ اور 10th پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا۔ بہرحال یہ 10 پوائنٹ تو جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس فتنے فساد کے دور سے آسانی کے ساتھ نکال دے، ہماری دنیا کو بھی خیر کر، ہمارے لیے آخرت بھی خیر کر۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مطلب کس حد تک کوئی انسان روزے چھوڑ سکتا ہے؟ مطلب اگر اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہو، کیا وہ اس بات پہ نہیں رہ سکتا ہے روزہ کے مطلب، یا ہمیں اور کچھ بھی اس کے لیے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان رمضان آ رہا ہے، سوال ہے بہن کا کہ روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ روزے نہ رکھے کسی وجہ سے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے، اگر انسان بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر انسان مسافر ہو، سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے۔ تو جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزے مت رکھو، کیا وجہ سے کہہ رہا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کسی باڈی پارٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو سیویئر کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا کوئی کریٹیکل کنڈیشن میں آپ جا سکتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ آپ روزے پھر چھوڑ سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھیں مطلب کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں۔ جیسا فار ایگزامپل کہ
ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد، یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں، جیسا ابھی ٹیمپریچر 38 39 40 تک جاتا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ کرے کسی پیشنٹ کو کہ ابھی روزے رکھنا تمہارے لیے جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو، تو پھر چونکہ ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ دیں گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اس روزوں کو وہ رکھ سکتا ہے. تو ایک تو پوچھنا پڑے گا روزے کیوں نہ رکھوں، ڈاکٹر ریزن بتائیں گا. تو آپ روزے چھوڑنا، اگر ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھیے، تو آپ پھر مت رکھیے. اس کے بعد کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں، اس سے یہ بھی پوچھیے، مطلب بعد میں کب رکھ سکتے ہیں، پھر مطلب کون سا موسم، کیسی حالت کے بعد، جیسے کہ 3 مہینے دوا کھا لیجیے پھر رکھ سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں، اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں، وہ پوچھ لیجیے. تو پھر وہ کر لیجیے کہ آپ قضا کر لیجیے اس کو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی، تو پھر آپ فدیہ دے دیجیے. مطلب چانسز نہیں ہے کہ پھر کبھی صحت ملے. جیسا بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جس کو خاص طور سے ٹائپ 1 کی شوگر ہوتی ہے، یاد رکھیں، جس میں انسولین وغیرہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے، کئی انجیکشنز ہوتے ہیں، تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا. اگر واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں، اس کا یا تو قضا کر لیں، یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دے دے کر. مطلب اگر اب ان کا ہو گیا، جیسے کہ جس پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایسے تو بہت نارمل ہے، لیکن وہ مطلب بیمار 2005 سے وہ دوائی لے رہے ہیں، اور انہیں یہ ہے کہ انہیں مطلب فاقہ نہیں دینا ہے، اور اس وجہ سے انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بالکل روزہ نہ رکھیے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے. لیکن جو مطلب انہیں پرابلم ہے، انہیں لائف ٹائم دوائی کھانی ہے، اس کے لیے انہیں کیا فدیہ دینا ہے؟ ہاں فدیہ دیکھیے، یاد رکھیے، اس کو جو ہے، اس کو، اس شخص کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. یاد رکھیے، اب مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنا لگتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے، وہ آپ دیکھ لیں ایک دن کے حساب سے، اور اس مسکین کو دے دے. یاد رکھیے، یا تو ہر روزے کے بدلے اسی دن چکا دے، یا تو پھر ایک ساتھ 30 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے، یا تو پھر ہر روز کسی ایک مسکین کو، جیسا بھی ہوتا ہے، مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہوگا. علماء نے فدیے میں کیا دیا جائے، الگ الگ باتیں کہی. میں نے یہاں تک پڑھا کہ کسی نے کہا اتنا اناج دے دی جائے. بیسٹ یہ کہ جو کھانا بناتے نا گھر کا، وہ کھانا ہی کھانے کے لیے کسی کو دے دیا جائے ہر روزے کے بدلے ایک انسان کو، انشاءاللہ عزیز وہ کافی ہو جائیں گا. اگر ہمیں کوئی یہ غریب نہ ملا تو ہم وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں رقم کسی غریب؟ نہیں، غریب کو آپ کھلائیے، غریب نہ ملے تو دوسرے ایریے میں دیجیے. آپ جہاں غریب ہے موجود، آپ کے آس پاس نہیں ہے تو کہیں اور علاقے میں دیجیے انشاءاللہ. مطلب اماؤنٹ نہیں ہم دے سکتے؟ اماؤنٹ پھر وہ کھانا کھائے، مطلب اگر اماؤنٹ دے رہے تو وہ کھانا کھائے. اماؤنٹ دیں گے اور وہ کھانا نہیں کھا کے کچھ استعمال کر لے تو اس کے بیٹر ہے کہ تو اس کو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، تو ہمیں وہ کھانا ہی کھلانا چاہیے، یہی بیٹر ہے. اماؤنٹ وغیرہ یہ مجبوری کہ اس میں آپ علماء سے فتاوی لے سکتے ہیں کہ